اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر طے ہو چکی ہے، لیکن کوئی ہم سے پوچھے وہ تقدیر طے کس نے کی تھی؟ وقت نے، نصیب نے، حالات نے، یا ہماری اپنی سوچ نے؟ میں لاہور کے اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں ایک دن ریکارڈنگ کے لیے نکلا۔ شام کا وقت تھا اور بارش کے بعد سڑک پر پانی کا عکس تھا۔ ایک چھوٹا سا ہوٹل نظر آیا جہاں چائے کی بھاپ اور سادگی ایک عجیب سکون دے رہی تھی۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک بوڑھا شخص میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وقت کی جھریاں تھیں، مگر آواز میں اتنا سکون تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، بیٹا، زندگی وہی ہے جو تم اپنے دماغ میں ہر روز دہراتے ہو۔ میں چونک گیا، پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولا، میرا بیٹا روز کہتا ہے، ابا ہم تو غریب ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل سکتا۔ میں اسے کہتا ہوں، جب تو اپنے من میں ہی یہ طے کر لے کہ تو کچھ نہیں، تو پھر واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی اپنے من کو وہ کہانی سنا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، تو کچھ بن گیا ہے۔ دیکھنا، وقت بھی وہی کہانی ماننے لگے گا۔ اب آپ کہیں گے، صرف سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب کچھ حالات کرتے ہیں، قسمت کرتی ہے، تعلقات کرتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑا دماغ کی دنیا میں چلتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے نیورو پلاسٹیسٹی، یعنی دماغ اپنی ساخت بدل سکتا ہے، بس سوچ کی سمت سے۔ جب ہم روز کہتے ہیں میں ناکام ہوں، میری قسمت خراب ہے، میری زندگی بیکار ہے، تو ہمارا دماغ اسی سوچ کے نیورونز کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی ہم خود کو روز ناکامی کے لیے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر بن رہا ہوں، میں آج بھی کچھ نیا کر سکتا ہوں، تو دماغ میں نئی راہیں بنتی ہیں۔ یہی تو اصل جادو ہے۔ میں آپ کو ایک لڑکے کی کہانی سناتا ہوں۔ کراچی کی ایک بستی میں رہنے والا ایک لڑکا دن بھر اخبار بیچتا تھا۔ اس کے پاس جوتے نہیں تھے اور سر پر دھوپ تھی، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو باقیوں سے مختلف تھا۔ ایک دن ایک راہگیر نے اس سے پوچھا، تو بڑے ہو کر کیا بنے گا؟ وہ بولا، میں ٹی وی پر آؤں گا اور دنیا مجھے سنے گی۔ راہگیر ہنسا اور چل دیا۔ سالوں بعد وہی لڑکا ملک کا سب سے مقبول اینکر بن گیا، اور جب اس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا تو لوگوں کو سمجھ آیا کہ سوچ وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے جس پر زندگی کا محل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت اکثر سنی جاتی ہے، مگر غور کم کیا جاتا ہے۔ خود اپنی حالت بدلے، یہ کیسے ہوگا؟ سوچ سے۔ اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی اصل میں کیا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے نہیں دیتی، بلکہ تقدیر کو چیلنج کرتی ہے۔ ہماری سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قاتل سوچ اور دوسری نجات دہندہ سوچ۔ قاتل سوچ ہمیں کہتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری زندگی بیکار ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی یہ سوچ روح کو کھا جاتی ہے۔ نجات دہندہ سوچ ہمیں کہتی ہے، میں سیکھوں گا، میں تجربہ کر رہا ہوں، میرا ہر دن بہتر ہو رہا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو زخموں کو بھی
چراغ بنا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ میں بابا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، بابا جی میرے ساتھ سب کچھ برا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے کہا، تو روز کیا سوچتا ہے؟ کہنے لگا، یہی کہ سب کچھ برا ہوگا۔ بابا جی ہنسے، پھر رب کیا کرے؟ تو جو خود اپنے لیے مانگ رہا ہے وہی تو وہ دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہتری آئے تو ہر روز صبح یہ 5 جملے اپنے دل میں دہرا لیجئے۔ نمبر 1، میری سوچ میرے حالات سے بڑی ہے۔ نمبر 2، میں سیکھ رہا ہوں، میں بڑھ رہا ہوں۔ نمبر 3، میرے اندر اللہ کا نور ہے، میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، میں اپنی تقدیر خود لکھ رہا ہوں۔ اور نمبر 5، آج کا دن میری نئی کامیابی کا دن ہے۔ صرف 30 دن کر کے دیکھیے، آپ کی سوچ، چہرے، حالات سب بدل جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے، آپ آج اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہی پرانے فکرے یا کچھ نیا، کچھ بلند، کچھ ایسا جو آپ کے رب کو بھی مسکرا دے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو کسی ایسے دوست یا بہن بھائی سے شیئر کیجئے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو۔ کمنٹس میں لکھیں، آج سے میری سوچ میری تقدیر ہے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز، ایک نئی روشنی، ایک نئی سوچ، ایک نئی کہانی سننے کو ملے تو ہمارے چینل اسرار و رموز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔